السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو مسلمانوں جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، آہذاری کر رہے تھے، تو اس نے تم کو جواب دیا، تمہاری آہذاری کو قبول کیا اور کہا کہ میں تم لوگوں کی مدد کے لیے کنٹینیو پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اور یہ بات صرف اس لیے بتلائی گئی، اور اللہ نے یہ بات تم لوگوں کو اس لیے بتلایا، اور اللہ نے تم لوگوں کو یہ بات صرف اس لیے بتلایا تاکہ تم لوگ خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائے، اور مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، یہ 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بفضل اللہ، بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی پلان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو بھی اور مسلمانوں کو بھی جنگ بدر کے لیے میدان بدر میں جمع کر دیا۔ دونوں کے دونوں ایک جگہ پر آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کفار و مشرکین میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جس کام سے آئے تھے وہ کام ہو گیا ہے، اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، واپس لوٹ جاتے۔ لیکن ابو جہل کی ضد کی وجہ سے کفار مشرکین کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے رکنا پڑا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی چاہت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی چاہت، مرضی مشیت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی چاہت کہ مسلمانوں کو آزمائش سے گزار کر کے ان لوگوں کو سربلند کیا جائے، اور کفار و مشرکین کے مقابلے میں ان کو بلند کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی مرضی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی چاہت، لہذا مسلمان اور مشرکین دونوں جماعت آمنے سامنے بالکل کھڑی ہو گئی، تیار ہو گئے۔ ایک طرف کفار و مشرکین ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں، اور جنگ بالکل ثابت ہو گیا کہ اب جنگ ہوگی۔ جب دونوں نے آمنے سامنے ڈیرا ڈال دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروپ کا جائزہ لیا، تو دیکھا کہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں مسلمان 1/3 بھی نہیں ہے، یعنی اگر کفار و مشرکین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1 حصہ بھی مسلمانوں کا نہیں ہے، کیونکہ کفار و مشرکین کتنے تھے؟ 1000۔ جنگ بدر میں 1000 ان کی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی تعداد 300 اور کچھ، 1/3 بھی نہیں، 1/3 بھی نہیں، کیونکہ 1/3 بھی ہونے کے لیے 333 یا اس کے آس پاس میں ہونا چاہیے، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ ایک خیمہ نصب کیجیے، جس کو عریش کہا جاتا ہے۔ خیمہ وہ کھانے والا خیمہ نہیں، خیمہ جس میں لوگ رہتے ہیں، عریش نصب کیا جائے، بنایا جائے۔ لوگوں نے جو ہے ایک عریش بنا دیا، ایک خیمہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمے کے اندر پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہذاری کی، مسلمانوں کی مدد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید آگے بڑھتے رہے، اس کے لیے ایک پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہذاری کی، جیسا کہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجہاد، باب الامداد بالملائکۃ فی غزوۃ بدر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب خیمہ کو نصب کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافروں کی تعداد 1000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد 300 کچھ ہے مسلمانوں کی تعداد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور پوری دل جمعی کے ساتھ کنٹینیو آہذاری کرنا شروع کر دیا
رونا شروع کر دیا، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت، اگر آج ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر آگے اس زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن لے. لگاتار آہوزاری کر رہے ہیں، اس قدر دعا کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو چادر تھی وہ چادر سرک کر کے گرنے لگی. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً خیمے کے اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو آپ کے کندھے مبارک پر اٹھا کر کے رکھا اور آپ کے پیٹھ سے چپک گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آہوزاری کی حد کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور بھی ضرور سنے گا، ضرور بھی ضرور سنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا کہ اذ تستغیثون ربکم. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں فرما رہے تھے، صحابہ کرام بھی دعا فرماتے ہیں. یہاں پر تستغیثون یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل سینس میں، پلورل ہے، یہ سنگلر نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگل دعا نہیں کر رہے تھے، آپ تو دعا کر ہی رہے تھے، لیکن آپ کے ساتھ تمام مسلمان دعاؤں میں مصروف تھے. سب کے سب اپنے اپنی جگہ پر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آج اسلام کے اور مسلمانوں کی سربلندی کا دن ہے. سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، آہوزاری کر رہے تھے. فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور تم کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. 1000 فرشتوں کو کنٹینیو، یعنی ایک کے بعد اتریں گے 1000 فرشتے، کنٹینیو ان کو تمہاری مدد کے لیے میں بھیج رہا ہوں. کنٹینیو 1000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. کتنے تھے؟ 313. لیکن ان کا ایمان، ان کا عمل، ان کا اخلاق، ان کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کے دل کے اندر جو اظہار و قربانی تھی وہ اصل میں چیز تھا. آج مسلمانوں کی اتنی ساری تعداد ہے اور ہر جگہ لٹ پٹ رہے ہیں اور کوئی مدد نہیں ہے اور لوگ اس پر بولتے بھی ہیں. بہت بولتے ہو نا، کہاں ہے، کہاں ہے؟ تو مدد بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان بالکل ہی نچلے طبقے میں جا چکے ہیں، عملی اعتبار سے بھی، توحید کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل کے اندر کتنا جذبہ ہونا چاہیے، اس اعتبار سے بھی مسلمان بالکل نچلے طبقے میں جا چکے ہیں. آج بھی اگر مسلمان اپنے اندر وہ اسپرٹ پیدا کرے، اللہ آج بھی، کیونکہ اللہ تو آج بھی وہی ہے نا، اللہ چینج نہیں ہوئے. کیا اللہ چینج ہوئے؟ اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ آج بھی وہی ہے. لیکن ہم لوگوں کا عقیدہ چینج ہو چکا ہے، ہم لوگوں کے جذبات چینج ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کے اعمال چینج ہو چکے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول گر چکا ہے، کمپلیٹلی گر چکا ہے. اسی لیے آج نہیں کچھ ہو رہا ہے، آج کچھ بھی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے. وغیرہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، چاہے فرشتوں کی مدد آئے، چاہے جیسی مدد آئے. مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی بات کو اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو کنٹینیو 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے. اور اس سلسلے میں حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الجہاد، باب الامداد بالملائکۃ فی غزوۃ بدر. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک انصاری مسلمان ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اچانک اس نے اپنے اوپر ایک آواز سنی اور سوار کی بھی آواز سنی. سوار کہہ رہا ہے حیزوم آگے بڑھ. حیزوم اس کے گھوڑے کا نام ہوگا. کہا آگے بڑھ. اور اچانک وہ انصاری صحابی جو بھاگ رہے ہیں کافر کے پیچھے، اچانک وہ کافر چت گر پڑا اور اس کے ناک کے اوپر نشان پڑ گیا، اس کا سر پھٹ گیا. گویا اس نے کسی نے اس کو کوڑے سے مارا ہے، کسی نے اس کے کوڑے سے مارا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ناک پھٹ گئی اور ناک بالکل ناک پہ زخم کا نشان بنا اور اس کا سر پھٹ گیا اور آن کی آن میں وہ پورا کا پورا اس کا شریر ایک دم نیلا پڑ گیا. ایک دم آن کی آن میں اس کا پورا شریر نیلا پڑ گیا. وہ صحابی فوراً بھاگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے ایسا ایسا ماجرا دیکھا ہے کہ ایک آدمی جس کا میں پیچھا کر رہا تھا، اس کو میں مارنے کے لیے اچانک وہ میرے سامنے چت گر پڑا اور اس کے ناک پہ زخم کا نشان بنا اور اس کا سر پھٹا اور وہ نیلا پڑ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے تیسرے آسمان سے آئے ہوئے ہیں. یہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے کہاں سے آئے ہیں؟ تیسرے آسمان سے آئے ہیں. محترم سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ
بابو شہود الملائکۃ بدرن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہاں سے ابھی جبرائیل امین جا رہے ہیں، ہتھیار سے بالکل لیس ہیں اور اپنی سواری گھوڑے کا سر پکڑے ہوئے ہیں۔ تو گویا جبرائیل امین بھی آئے ہوئے تھے، کیوں؟ مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور مسلمانوں کی مدد جب بھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے یاد رکھیے گا، دنیا کا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے، دوسروں کی مدد دوسرے کر سکتے ہیں، ان کی مدد ان کی کر سکتے ہیں، اسرائیل کی مدد پوری دنیا کر سکتے ہیں، اسرائیل ہے نا، پوری دنیا اس کی کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ پوری دنیا اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی مدد سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے اندر وہ پاور نہیں۔ اور مسلمانوں کی مدد اسی وقت ہوگی جب مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے، جیسا کہ بدر کے اندر جو مسلمان تھے 313 یا صحابہ کرام جیسے مسلمان تھے ویسے مسلمان ہوگے تبھی مدد آئے گی، وگرنہ مدد آنے والی نہیں ہے، مدد آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مدد کیا جنگ بدر کے اندر۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، اسی چیز کو ذکر ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، بھیجا اور اس کو تم لوگوں کو بتلایا، اس کے پیچھے کارن کیا تھا؟ اس کے پیچھے کارن یہ تھا کہ کہیں تم لوگ 1000 ادھر لشکر کھڑا ہوا ہے اور ہم لوگ ادھر سے 313 ہیں، کہیں تم لوگ ڈر نہ جاؤ، تمہارے حوصلے نہ اکھڑ جائیں، تم کو خوش ہو جانے کے لیے، تمہارے دل کو مطمئن کر دینے کے لیے، تمہارے حوصلے کو بڑھا دینے کے لیے، تم کو ثابت قدم رکھ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ بات بتلائی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ بات اللہ نے صرف اس لیے بتلائی تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائے، لیکن یاد رکھو وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرشتوں کی جو مدد آئی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نہیں بھیجتا تھا، ویسے ہی جیسے چاہتا مدد کر دیتا تھا اور تم کو فتح مل جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے، تمام کے اوپر غالب ہے، تمام کے اوپر غالب ہے۔ دنیا کا کوئی بھی رہے، جتنا بھی بڑا سپر پاور رہے، کہے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے دنیا میں، اس کے اوپر بھی اللہ غالب ہے، اللہ اس کے اوپر بھی غالب ہے۔ یہ تو سپر پاور تو مکھیوں کی طرح سے ہیں، اللہ کی مخلوقات کو اگر انسان دیکھ لے کہ کیسے انسان ہیں، ایسے مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ صرف ایک مخلوق کا ایک پر پوری دنیا کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے کافی، صرف ایک مخلوق کا ایک پر، جبکہ اس کے کتنے سارے پر ہیں آپ گن بھی نہیں سکتے، وہ پوری دنیا کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے کافی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد جب بھی آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ سامعین کرام، ابھی آگے بھی جنگ بدر کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا